کے علاوہ تو جو بیچارے واقع ہیں وہی لوگ مسجدوں کا رابطے میں رہتے ہیں، کیا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. مسجد کا دروازہ کھلا، دیکھا اندر سے کتا برآمد ہو رہا ہے. اب آپ دھک دھک کریں یا نہ کریں، دروازہ اس کو کھلا مل گیا، خود ہی باہر چلا جائے. اس نجس العین نے آیا مسجد کو پاک کیا یا مسجد کو نجس کر دیا؟ اگر کتا گیلا ہے تو بہرحال مسجد نجس ہو گئی. اب وہاں سے آپ نے دیکھا آپ کی مسجد سے کتا برآمد ہو رہا ہے، نکالا موبائل، ہاں متولی صاحب آپ کی مسجد میں کتا گھسا ہے، جائیے پاک کیجیے. یہ کام متولی کا نہیں ہے، ہر مرد مسلمان کا. پھر یہاں پر میں تاکید کر رہا ہوں، مسجد اپنی نہ پرائی، مسجد خانہ خدا ہے. یہ ہماری فکروں نے خراب کر دیا ہے. یہ ہماری مسجد ہے، یہ ان کی مسجد ہے، یہ محلے کی مسجد ہے، یہ پڑھائی کی مسجد ہے. مسجد خانہ خدا ہے، لہذا اس کا احترام ہر مرد مسلمان پر واجب ہے. اب جب معلوم ہو کہ چلیے الحمدللہ آج کے زمانے میں اتنے اسباب فراہم ہو گئے کہ ہر مسجد میں بور ویل لگا ہوا ہے، گئے بٹن دبایا، پائپ لیا اور اپنے دو چار آدمی نے مل کر کے مسجد کو دھل ڈالا. لیکن اگر کہیں ایسا ہو جہاں سمرسیبل نہ ہو، خالی ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے اور بالٹی سے پانی بھر کر کے مسجد کو پاک کرنا ہے، تو جب تک پورا گاؤں مسجد پاک کرنے کے واسطے نہ لگے گا اس وقت تک مسجد پاک نہ ہوگی. اب کوئی آدمی کہے گی یہ تو واجب کفائی ہے، تنہا دو چار آدمی اگر انجام دے دیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. تنہا دو چار آدمی کے لگ جانے سے اتنی بڑی مسجد پاک ہونے والی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی بھی بغیر کسی عذر کے چلا گیا تو بہرحال وہ گنہگار ہوگا. اگر دو چار افراد مسجد کو پاک کر دیتے ہیں تو بقیہ لوگوں کو گناہوں سے انہوں نے بچا دیا ہے. ایک صلوات بھی محمد علیہ. اب ایک بات اس سلسلے کی اور گزارش کر کے اور بات کو یہاں پر تمام کرتے ہیں تاکہ وقت کے آس پاس اندر تو نہ ہو پائے گی، وقت کے آس پاس. اور وہ بڑا سلامت رکھے ہمارے پاشا بھائی کو کہ روزانہ بیچارے ہر پٹی کے بعد اعلان کرتے ہیں بھائیو فاتحہ پڑھتے جائیں گے. اس کے بعد بھی تقریباً 60% افراد گردی مار کے نکل جاتے ہیں. بھائی آپ کو کس نے بلایا تھا؟ کوئی دعوت نامہ تو گئے نہیں تھا کہ ہمارے ابا مر گئے لہٰذا آپ تشریف لائیے، ہماری اماں مر گئی لہٰذا آپ تشریف لائیے. آپ آئے تھے مجھے کھانے کے واسطے، اپنی رشتہ داری ثابت کرنے کے واسطے، اپنے تعلقات کو ثابت کرنے کے واسطے. اگر تعلقات کا مطلب تنہا زندوں سے تعلقات ہے تو بات تمام ہو گئی، دروازے پر آ گئے، کام تمام ہو گیا. لیکن اگر کوئی بھی رشتہ ہمارا مرنے والے سے ہے تو مرنے والے سے رشتے کو ثابت کرنے کے واسطے جب تک کوئی ایسا عمل نہ کیا جائے کہ اس کے عذاب میں کسی طریقے کی کمی واقع ہو جائے، اس کے واسطے سامان مغفرت فراہم کر دیا جائے. اور تنہا یہ وہی عمل ہے جسے ہم اور آپ فاتحہ کہتے ہیں. اور فاتحے میں بھی بار بار دہرایا جاتا ہے بھائیو 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سورہ انا انزلنا میں اتنی برکت پائی جاتی ہے کہ قبر میں پڑھو گے تب بھی سورہ انا انزلنا پڑھنا پڑے گا، اور اگر نماز بیشت پڑھو گے تب بھی تمہیں سورہ انا انزلنا ہی پڑھنا پڑے گا. ایک صلوات دے اچھا مسجد ختم ہونے والی، دروازہ بند کر دیجیے. ایک بات ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جتنے معاملات ہیں ان سارے معاملات کا تعلق یہ ہے کہ آج یہ مرا ہے کل ہمیں بھی مرنا ہے.
اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے جنازے میں کوئی تشییع جنازہ کے واسطے آئے. اب یہاں پر ایک جملہ اور نکل آیا ہے، لہٰذا اس کو بھی لپیٹ دیا جائے تاکہ اگر تھوڑا بہت موڈ صحیح ہے تو بھی خراب ہو جائے. اصل مسئلہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ تشییع جنازہ تنہا جنازے میں شرکت کرنا نہیں ہے، بلکہ جنازے کو کاندھا دینا ہے. کتنے افراد کاندھا دیتے ہیں؟ آج سے 10 سال پہلے جب اگر ہماری برد میں کوئی آدمی کہتا تھا ایمبولینس منگوا لے جنازے کے واسطے تو چوڑیوں پر بل آ جاتے. ہم کمزور ہیں، ہمارا خاندان کمزور ہے، ہمارے محلے والے نوجوان کمزور ہیں کہ ہم ایمبولینس لے آئیں گے. اب کیا ہوا؟ اب سب کمزور ہو گئے. ٹھیک ہے، مان لیا کمزور ہو گیا تو مطلب ہاتھ تو لگا دو تاکہ تمہارا شمار جو ہے وہ جنازے کو ہاتھ لگانے والوں میں شامل ہو جائے. تم بھی شامل ہو جنازے کو ہاتھ لگانے کے واسطے. اور تشییع جنازہ میں جنازے میں شامل ہونے کا اتنا اجر و ثواب ہے، اگر کوئی ایک قدم بھی آگے بڑھے گا تو پروردگار 70,000 فرشتوں کے ذریعے اس کا استعمال کرتا ہے. جب کبھی بھی ایسے مواقع پر ہم اور ہم جائیں، کیونکہ آج کی دنیا بالکل بدلوٹی کی دنیا ہے، ہر آدمی حساب و کتاب لگا تھا. ہمارے ابا کے جنازے میں یہ آئے تھے تو ہم کو جانا چاہیے، نہیں آئے تھے تو نہیں جانا چاہیے تھا. بہت گستاخی کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات آئے تھے اور جائے تھے تنہا شادیوں میں رکھیے. مرنے، موت اور سیوم اور چالیسے میں ان تمام معاملات کو بالا طاق رکھیے. اتنا تنہا ہم اتنا مان لیں کہ جانے والا جو بھی گیا ہے، چاہے مرد گیا ہو چاہے عورت گئی ہو، ایک اہل بیت کے چاہنے والا گیا ہے یا اہل بیت کی چاہنے والی ہے. لہذا اگر ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کا ساتھ نہ دیں گے تو کون ساتھ دینے والا ہے؟ اور آپ ایک مرحومہ کے اشارے ثواب کی غرض سے اس پر سے ادا پر بیٹھے. عورت کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس سماج اور معاشرے اور جس گھرانے میں پروردہ ہوتی ہے، پروان چڑھتی ہے، زندگی کے ایک مرحلے میں جہاں اس کو شفقتیں ملی ہے، محبتیں ملی ہے، ہر ایک سے پیار ملا ہے، وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے اور دوسرے کے گھر کو جا کر کے بسا لیتی ہے اور آباد کر دیتی ہے. اب اس کا عورت کا سب کچھ یہی ہے. میں کیا برائے نام رہ گیا، اب سسرال ہے اور سسرال ہی گویا اس کا اپنا گھر ہو جاتا ہے. اور شاید ہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگ افراد، چاہے وہ مرد رہتے ہوں چاہے وہ خواتین رہتی ہوں، جس لڑکی کو بھی رخصت کیا جاتا تھا یہ کہہ کے رخصت کیا جاتا تھا، بیٹی اب تمہارا وہی گھر ہے، تمہیں وہی رہنا ہے. جب وہی رہنا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ ہر جگہ کہیں نہ کہیں اونچ نیچ ہوا کرتا ہے، اچھا برا ہوا کرتا ہے، لیکن یہ سمجھ لینا تمہیں وہی رہنا ہے. لہذا جیسے نبھا سکو ویسے وہاں نبھانا. لیکن آج کی سمسیاؤں میں، آج کی پریشانیوں میں، آج کی سب سے بڑی مصیبتوں میں نہ کوئی سمجھانے والا ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ کوئی منع کرنے والا ہے، نہ کوئی تعلیم دینے والا ہے. بجائے اس کے کہ یہ تعلیم دی جائے کہ تمہارا گھر وہی ہو گیا ہے، وہی رہنا ہے. اب اس کے بعد یہ سکھایا جاتا ہے اگر کوئی کچھ کہہ دے تو منہ نوچ لینا، مار دینا، دھکا دے دینا. اسلامی تربیت ہمیں اور آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے. بزرگوں کا احترام، چاہے رشتے طے ہو جانے کے بعد، شادی کے مرحلے سے گزر جانے کے بعد اتنا فرق پیدا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے ہر آدمی کا ایک باپ ہوتا ہے، ایک ماں ہوتی ہے، فرض کر لیجیے ایک بھائی ہوتا ہے، ایک رشتے دار ہوتا ہے. لیکن جب شادی کے مرحلے سے یہ انسان گزر جاتا ہے تو اس کے بعد دو گھر ہو جاتا ہے. ایک باپ کو چھوڑ کے آئے، دوسرا باپ یہاں مل گیا. ایک ماں کو چھوڑ کے آئے، دوسری ماں یہاں مل گئی. ایک بہن کو چھوڑ کے آئے، دوسری بہن یہاں مل گئی. اسلام آباد دے رہا ہے جس کی کمی تمہیں وہاں محسوس ہو رہی تھی، ہم نے وہ سارا رشتہ یہاں پر لا کے رکھ دیا ہے. اب نبھانے
तुम्हारा काम है। क्या कहना उन खवातीन का जिन्होंने अपना घर छोड़ करके अपने शौहर के घर को आबाद करके इतना मोहब्बत के फूल को उगाया कि सिवाय खुशबू के कुछ और नजर नहीं आता। ससुराल वाले सब कुछ है, और हुआ ये सिफात व कमालात में अगर आप घर वालों से मालूम करें तो आप अंदाजा होगा इनका सबसे बड़ा कमाल ये था कि अपने हर आने वाले को बहुत ही प्यार और मोहब्बत के साथ इन्होंने हर एक का सामना किया, हर एक से प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आई। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर इनके अंदर ये मोहब्बत आई कहाँ से? तो मोहब्बत का कुल एक मरकज है दर फातिमा ज़हरा सलाम। उस उम्र में, जिस उम्र में हमारे यहाँ बेटी की शादी का तसव्वुर नहीं किया जाता है, उस उम्र में पैगंबर ने अपनी इकलौती बेटी की शादी करके रुखसत करके और रुखसत करते हुए ये जुमला अदा किया। पैगंबर फातिमा से फरमाते हैं, बेटी फातिमा तुम्हारा शौहर बड़ा गैरतदार शौहर। बेटी फातिमा कोई ऐसा मुतालिबा न करना कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे मुतालिबात को पूरा करे। और यही वजह है कि 9 साल की उम्र में पैगंबर ने जनाब फातिमा की शादी किया। 18 साल की उम्र में जनाब फातिमा इस दुनिया से रुखसत हो गई। कुल 9 साल अपने शौहर के हमरा जिंदगी गुजारा। कैसी सुकून की जिंदगी, कैसे इत्मीनान की जिंदगी। और जब जनाब फातिमा अपने शौहर के साथ जिंदगी गुजार रही है, एक लम्हा वो आया कि मौला कायनात आगे बढ़े और बढ़ने के बाद फरमाते कि पैगंबर आप जब से हमारे घर आई है आज तक आपने कोई फरमाइश नहीं किया, किसी चीज का मुतालिबा नहीं किया। हमारे यहाँ आम हालात में जब मुतालिबे और फरमाइश की गुफ्तगू होती है तो कहीं कपड़े का तस्वुर आता है, कहीं जेवर का तस्वुर आता है, कहीं मकान का तस्वुर आता है, कहीं लवाजिमात जिंदगी का तस्वुर आता है। जनाब फातिमा ने अजीब जुमला फरमाया, ए अबल हसन मेरे पास क्या नहीं है कि मैं तुझसे मांगू? अल्लाह ने सब कुछ अदा कर दिया है। मौला कायनात ने इशरात फरमाया तो जनाब फातिमा फरमाती, अबल हसन अगर कुछ लाना चाहते हो तो अनार खाने का जिक्र। बिन्ते पैगंबर ने अपने शौहर से क्या मांगा? अनार मांगा। और ऐसे मौसम में मांगा जहाँ आम तौर से उस जमाने में अनार की किल्लत पाई जाती थी। मौला कायनात ने दूध पर रजा डाली, मदीने की गलियों में निकले, कभी इनसे सवाल कर रहे हैं, कभी उनसे सवाल कर रहे हैं, और पता चला ये हो सकता है कि यहूदी के बाग में हो, यहूदी के पास मिल जाए, आप चले जाइए। मौला कायनात अमीर कायनात होने के बाद यहूदी के बाग में आए, उसको बुलाया, उससे पूछा, उसने कहा हाँ एक अनार मिल जाएगा। अब आप दिल पर हाथ रख करके सोचे, एक शौहर अपने ज़ौजा के मुतालिबात को पूरा करने के वास्ते निकला है और उसका मुतालिबा पूरा हो रहा है। मौला कायनात ने अनार को लिया, कीमत अदा किया। अब बड़े सुकून इत्मीनान के साथ अली बैतुल शरफ की जानिब कदम आगे बढ़ा रहे हैं। जिंदगी में एक मरतबा मेरी बीवी ने मुतालिबा किया है, आज उस मुतालिबे को पूरा करने का मौका मिला, लेकिन अभी चंद कदम आगे बढ़े, एक खराबे से किसी के कराहने की आवाज आ रही है। अली ने फातिमा के मुतालिबे को छोड़ा, उस खराबे में आए, क्या देखा एक बीमार है, लेटा हुआ है, उसे खबर गिरी किया, उसके अहवालात को मालूम किया। वो फकीर और गरीब और नादार कहता है, अगर मुझे कहीं से अनार मिल जाता तो थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हो जाती। अदादारों दिल पर हाथ रख करके सोचो, अली ने एक अनार बड़ी दिक्कत के साथ हासिल किया था, लेकिन अली ने बढ़कर आवाज दिया, मैं अपनी ज़ौजा को समझा ले जाऊंगा, मैं अपनी ज़ौजा को मना लूंगा। अली ने जेब से अनार निकाला, आधा अनार किया, आधा उस मरीज के हवाले किया, और उसके बाद चलना चाहते हैं। एक मरतबा गरीब कहता अगर और मिल जाता तो मुझे मुकम्मल तौर पर शिफा हो जाती। मौला कायनात ने बचा हुआ अनार उस गरीब के हवाले किया। अब दिल पर हाथ रख करके सोचो, अली अगर बैतुल शरफ की तरफ जा रहे हैं तो कैसे जा रहे होंगे? अली बैतुल शरफ की जानिब पलटे, एक मरतबा घर में दाखिल हुए, क्या
دیکھا ایک دشت انار رکھا ہوا ہے. علی نے سوال کیا اے بنت پیغمبر یہ انار کہاں سے آیا؟ فاطمہ نے آواز دی علی آپ ہی نے تو بھیجا ہے. علی نے آواز دی اے بنت پیغمبر یہ تمہارا رتبہ ہے، یہ تیرا مرتبہ ہے. اللہ نے تیری خواہش کو پورا کرنے کے واسطے ایک دشت انار بھیج دیا. اے عزادارو جس کے مطالبے کو پورا کرنے کے واسطے اللہ جنت سے ایک دشت انار بھیج دے، اسی زوجہ کے زبان سے آواز آ رہی ہے صحبت علیہ مصائب اللہ والنہار. اے بابا آپ کے مرنے کے بعد ہم پر مصائب توڑ دیے گئے، مصیبتوں کا پہاڑ توڑ دیا گیا. اے بابا اتنے مصائب پڑے ہیں، اگر دن بھر پڑھتے تو مثل رات کے تاریخ ہو جاتے. عزادارو فاطمہ اپنے باپ کے غم میں رو رہی ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں اگر کسی کی موت ہو جاتی ہے تو نہ کوئی ہمسایہ آتا ہے، نہ کوئی محلے والا آتا ہے، نہ کوئی منع کرنے کے بعد جاتا ہے. نہ جانے کیسے مدینے کے مسلمان تھے. علی کے پاس آگے کہتے علی فاطمہ سے کہہ دو یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے. فاطمہ سے علی فرما رہے اے بنت پیغمبر جناب فاطمہ فرماتی اے ابوالحسن مدینے کے باہر ایک حجرہ بنوا دو تاکہ نبی کی بیٹی جا کر کے اپنے بابا کو گریا کرے. مولا کائنات نے حجرہ بنوایا جسے بیت کہا جاتا ہے. روزانہ نماز صبح کے بعد اپنے بچوں کی انگلیوں کو پکڑتی ہے، جا کر کے وہاں پر بیٹھ جاتی ہے، دن بھر گریا کرتی ہے. لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا فاطمہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے باپ کو روتی ہے، ظالموں نے اس درخت کو کٹوا دیا. فاطمہ کو رونا گوارا نہ ہوا. ایک لمحہ وہ بھی آیا جب جناب فاطمہ بیت الشرف میں ہے، اپنے بچوں کے واسطے کھانا تیار کر رہی ہے، اپنے بچوں کا لباس آمادہ کر رہی ہے. اتنے میں جناب فاطمہ کے قدید آگے بڑھی اے بنت پیغمبر خیر تو ہے. فاطمہ نے آواز دیا دیکھو جب میرے بچے آئے تو میرے مرنے کی خبر بعد میں دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا. یہ ماں کی شفقتیں ہیں. گھر پورا سو جایا کرتا ہے لیکن رات کی تاریکی میں بھی اپنے بیٹے کا انتظار کرتی ہے. ایک لمحہ وہ آیا، حسنین پلٹ کر آئے. ایک مرتبہ فاطمہ آگے بڑھی اے بچوں آؤ کھانا لگائے دے رہے ہیں. امام حسن فرماتے کیا تم نے کبھی ہمیں بغیر ماں کے کھانے کھاتے دیکھا؟ اے بچوں ماں کا انتظار نہ کرو. جب اصرار بڑھا ایک مرتبہ فاطمہ آگے بڑھی اور کہتی ہے بچوں اب اپنی ماں کا انتظار نہ کرو، میں تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی. اتنا سننا تھا. حسنین دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، علی کو بتایا ہمارے یہاں بھی موتیں واقع ہوتی ہے، نہ کوئی تماچے مارتا ہے نہ کوئی رونے پر پابندی ہے، لیکن ہائے بے کسی ہے مولا کائنات. جیسے ہی پتا چلا فاطمہ دنیا سے چلی گئی، ایک مرتبہ علی نے اپنے بچوں کو ابا کے دامن میں سمیٹا، بیت الشرف لے آئے. فاطمہ کی وصیت کے مطابق اے علی تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو اٹھانا. علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا. اے بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. بچے آگے بڑھے، حسین پانجی کھڑے ہو گئے. اے اماں جب تک بلاؤ گی نہیں، نہ جانے حسین کے لہجے میں کون سا درد پایا جا رہا تھا. بندے کفن ٹوٹ گئے. میرے لال حسین کو فاطمہ نے کلیجے سے لگا لیا. ملائکہ میں کوہرام اے علی حسین کو
فاطمہ کے جنازے سے الگ کر لو. علی آگے بڑھے, حسین کو الگ کیا. میں کہوں گا مولا آپ نے تماچے نہیں مارے, اذیتیں نہیں دی, لیکن اے علی اسی حسین کا جنازہ مقتل کربلا میں پڑا ہے. 4 سالہ بچی اپنے باپ کے جنازے سے لپٹی بین کر رہی ہے. اے بابا آپ کی شہادت کے بعد منہ پر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعدها وبنيها پروردگار کے واسطہ ہے محمد کا ہماری اس مختصر سی ادا کو قبول فرما. ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما. ہماری دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما. جن مرحومہ کے ایصال ثواب کی غرض سے مجلس اعضاء کا انتخاب ہے, پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما. جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما. پرچم سلام کو سربلندی عطا فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اختر زہرا بنت اختر حسین